رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ کہ ابھی ہم نیکسٹ سیشن میں جا رہے ہیں دوسرے پارے کا خلاصہ۔ اس سے پہلے کہ ہم تیسرے سیشن، پہلا سیشن تھا ایک حافظ قرآن کا تعارف، دوسرا سیشن تھا ہمارا فقہی مسائل۔ الحمدللہ تیسرا سیشن ابھی ہونے جا رہا ہے قرآن مجید، یعنی دوسرے پارے کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ کل پہلے پارے کا میں نے مختصر تعارف اور اس کے تھیم، اس کا محور اور اس کے اوورال جو مضامین ہیں، اس کے موضوع عام جس کو آپ کہتے ہیں موضوعات، ٹاپکس میں نے آپ کو بتا دیے تھے یہ، اور تقریباً پہلے پارے کو اہل علم نے 5 یونٹ میں بانٹا تھا۔ تو آج میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ دوسرے پارے کو اہل علم نے 6 یونٹ میں بانٹا ہے۔ دوسرے پارے کو اہل علم نے 6 یونٹ میں بانٹا ہے۔ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے وہ بتاؤں گا۔ الحمدللہ تو آئیے ہم چلتے ہیں دوسرے پارے کی طرف۔ جب تک کچھ سوال ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا پارا سیقول، جس کو آپ کہتے ہیں جز، دوسرا جز، تو اس کا آج کیونکہ آپ نے تراویح سنی ہوگی تو اس کے اندر کیا ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ تو دوسرے پارا میں جب سیقول سے شروع ہوتا ہے تو وہاں پر آیت نمبر، یعنی سورہ بقرہ چکے چل رہا ہے تو سورہ بقرہ کے آیت نمبر 142 سے لے کر، کل کا جو پارا ہمارا ختم ہوا تھا 141 پہ، یعنی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 141 تک ایک پارا ختم ہوا۔ آج آیت نمبر 142 سے یہ پارا شروع ہوتا ہے اور 250 پر یہ پارا ختم ہو جاتا ہے۔ 250 نمبر والی آیت پر دوسرا پارا ختم ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ 142 سے لے کر 250 تک لگ بھگ 108 آیتیں۔ اس کے اندر کیا تھیم ہے، وہ کیا تھیم ہے، وہ محور کیا ہے، تو اس کو بھی اہل علم نے 6 یونٹ میں بانٹا ہے۔ 6 یونٹ میں بانٹا ہے دوسرے پارے کو۔ تو پہلا یونٹ ہے، اس کو آپ لکھنے والے ہیں تو لکھ لیجئے، آیت نمبر 142 سے لے کر 162 تک ایک یونٹ، یعنی ایک محور، ایک تھیم، ایک ٹاپک پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اور آیت نمبر 163 سے لے کر آیت نمبر 177 تک، آیت نمبر 163 سے لے کر 177 تک، یعنی 163 سے لے کر 177 تک ایک اور ایک یونٹ ہے۔ اس یہاں پر ایک الگ ٹاپک پر، یہاں پر ایک الگ محور پر گفتگو ہو رہی ہے۔ پھر آیت نمبر 178 سے 203 تک یہ تیسرا یونٹ ہے، یہاں پر ایک الگ ٹاپک پر گفتگو ہو رہی ہے، ایک الگ تھیم پر، لیکن اینڈ میں سارے ٹاپکس پھر ایک بڑے تھیم میں ہی کے اطراف گھومتے ہیں۔ یہ ایک خوبی ہے قرآن میں، بڑا نظم ہے، بڑی اس کی گہری مناسبتیں۔ تو تیسرا یونٹ کیا ہے، آیت نمبر 178 سے لے کر 203 تک، 203 تک یہ تیسرا ہے۔ چوتھا ہے آیت نمبر 204 سے لے کر آیت نمبر 220 تک، یہ چوتھا یونٹ ہے۔ 204 سے لے کر 220 تک یہ ایک اور ایک تھیم ہے۔ پانچواں تھیم ہے آیت نمبر 221 یعنی کہ 221 سے لے کر آیت نمبر 242 یعنی 242 تک، یہ ایک اور ایک محور، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانچواں محور، یہ پانچواں تھیم ہے جس میں ٹاپک پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے نمبر آیت نمبر 243 سے لے کر 260 تک ایک تھیم کر رہا ہے، لیکن ہمارا پارا ختم ہو رہا ہے 250 تک، تو ہم وہاں تک بات لیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا اوورال ہے دوسرے پارے کا ایک، اگر آپ اوورال تھیم دیکھیں گے تو وہ ہے اصلاح، اصلاح، اصلاح۔ پہلے یونٹ میں بنی اسرائیل اور یہودی جو اعتراض کر رہے تھے کہ وہ قبلہ چینج ہونے کی وہاں پر گفتگو ہو رہی تھی، امامت اور قیادت کے چینج ہونے کی گفتگو ہو رہی تھی، اس وقت پر جو ان کے اعتراضات تھے اس کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ پھر آگے چل کر اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ جب اعتراض ہوں گے تو ظاہر بات ہے تم کو صبر کرنا، یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم کو صبر کا دامن، کیونکہ امامت کے لیے آپ کو بنو اسماعیل میں جب اتنا بڑا مقام دیا جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے
اس مقام کے لیے تم کو صبر تو کرنا پڑے گا. جب صبر ہوتا ہے، یہی انبیاء کرام کا سلیبس ہے، انبیاء کرام کا یہی راستہ ہے کہ صبر کے ذریعے سے ہی انہوں نے کامیابی حاصل کی. تو اے اہل ایمان، تم بھی صبر کے راستے سے ہی اس منزل کو پار کر سکتے، کیونکہ اہل باطل کچھ دن کے لیے ان کو پاور ملتا ہے تو وہ تخت لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن کچھ دنوں کا کمزور ہو جاتے ہیں تو اہل ایمان آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ہے سوچ کہ تم کو آزما لنبلونکم، تم کو ضرور آزما جائے گا، بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. تو اہل باطل کچھ دن حرکتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں جان نہیں دی. حق میں جان ہوتی ہے. آپ صبر کے ساتھ رہیں گے تو ایک دن حق غالب ہو کر رہے گا. تو یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے اہل ایمان کو کہ اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے جاتے ہیں، یا قرآن مجید کو لے جا کر اگر سپریم کورٹ میں دہائی دیتا ہے کوئی بدبخت یا کوئی بد نصیب اور کہتا ہے کہ بھئی یہ آیت پر مجھے اعتراض ہے، تو وہ کچھ دنوں کے بعد دیکھیں گے کہ وہ ناکام ہو جاتا ہے، کیونکہ حق غالب ہوتا ہے. یہ یعلو ولا یعلی علیہ، یہ قرآن میں بڑھتا جائے گا، اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے. اس کے خلاف چلنے والے 1400 سال سے آپ دیکھتے جائیے، وہ نامراد ہو گئے، ناکام ہو گئے. نشانیہ کا غلبتر ان کے کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار آگے بڑھتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے. تو سورہ بقرہ کے شروع میں ہی بتا دیا گیا کہ تم کو کیا کرنا ہے، صبر کے ساتھ کام کرنا ہے. تو اسی کے اندر آپ کو حکمت، صبر کیا ہے، حکمت کا رکن ہے. حلم، بردبار، یہ سب حکمت کے ارکان ہیں. اس کو آپ کو اپنانا ہے، استقامت کے ساتھ قائم رہنا ہے. اور اللہ تم صبر کرتے تو اس کے لیے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المہتدون. پھر آگے بتایا گیا کہ یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں، عوام کو کیا کر رہے ہیں، قبلے کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو چھپا رہے، جبکہ یہودیوں کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، تو یہ کتمان کر رہے، چھپا رہے. اسی طرح اعتراضات کے ذریعے سے لوگ قبلے کا جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تو ظاہر بات ہے اب یہ حق ہے، لیکن یہ عوام کو گمراہ کرتے، اعتراضات کرتے، کنفیوز کرتے. تو بالکل اسی طرح شاعر صفا مروہ کے بارے میں بھی یہ ایسے رکاوٹیں ڈال رہے. گویا کہ اعتراضات کرنے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں لوگ کنفیوز، پبلک کو جو ہے کنفیوژن کا شکار بنا دیتے ہیں. تو شروع میں یہ باتیں آپ کو ملتے رہیں گی. اور اسی کے دوران امت محمدیہ کی کیا فضیلت ہے، یہ بھی آپ کو ظاہر ہوتا چلا جائے گا. تو اس طریقے سے آپ کو شروع کا پہلا یونٹ کا ایک تھیم آپ کے سامنے اس طریقے سے واضح ہوتا ہے. پھر آیت یہ تھا، آیت نمبر 142 سے لے کر 162، اس کو آپ کہتے ہیں پہلا یونٹ. دوسرا یونٹ یہ ہے آیت نمبر 204 سے لے کر 220. دوسرا یونٹ ہے آیت نمبر 163 سے لے کر 177 میں. تو یہاں پر بھی اصلاح ہو رہی ہے. اس سے پہلے اہل کتاب کی، بنی اسرائیل کی اصلاح ہوتی ہے، یہاں پر بھی اصلاح ہو رہی ہے، لیکن اب قوانین کے ذریعے. یعنی ابھی تک آیت نمبر 1 سے لے کر آپ غور کرتے آئیے آیت نمبر 142 تک قصوں کے ذریعے سے کامیاب ہونے والے اور ناکام ہونے والوں کے قصوں کے ذریعے سے سمجھا جا رہا تھا کہ جو مبدل اسلام کو لے کر چلے وہ ناکام، جو منزل اسلام کو لے کر چلے وہ انبیاء کرام ابراہیم علیہ السلام وہ سب کامیاب ہیں. تو ابھی تک قصوں کے ذریعے سمجھایا جا رہا تھا، لیکن آیت نمبر 143 سے طریقہ بدل گیا. اب یہاں پر اصلاح ہو رہی ہے کہ رولز ریگولیشن. ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، انتصاب، میں مسلمان ہوں جذبات میں، لیکن وہ شریعت کو نہیں سمجھتا، احکامات کو فالو نہیں کرتا ہے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں اصلاح کرنے کا. اپنے آپ کو ویل ایکوپ بنانا ہے، پکا اچھا مسلمان، ایک آئیڈیل مسلم بنانا ہے، تو وہ نعروں سے نہیں بنتا، انتصاب سے نہیں، فخر کرنے سے نہیں، بلکہ احکامات پر چلنے. تو یہاں پر اصلاح بدلیے احکامات. تو احکامات میں آپ دیکھتے ہیں آیت نمبر 163 سے لے کے 177 تک آپ کو یہاں پر تشریع اسلامی کی شروعات، آغاز. توحید کا ذکر ملے گا آپ کو، توحید الوہیت کا ذکر ملے گا. آبا اجداد کے راستے پر چل کر جو لوگ خرافات پہ اندھی تقلید میں جا رہے ہیں، ان کو کہا گیا کہ نہیں، تم وحی کے راستے پر آؤ، تم اپنے آبا اجداد کے راستے پر کیوں جا رہے ہو، کفار قریش. پھر سے حلال کمائی کے اہمیت کو ابھارا گیا. اسی طریقے سے مردار حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، اسی طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر کٹے ہوئے ذبیحے حرام ہے. پھر اس کے بعد تفصیل سے البر یعنی نیکی کے کام 15 مثالیں دی گئی آیت نمبر 177 میں. یہ دوسرا یونٹ اس طریقے سے کچھ احکامات
اور عقائد بر کے اندر عقائد اور اعمال صالحہ کے 15 کی فہرست دی گئی ہے۔ پھر تیسرا یونٹ آیت نمبر 178 سے لے کر آیت نمبر 203، یہ تیسرا یونٹ میں البر کی مزید مثالیں دی گئی ہے کہ ایک نیکی قائم کرنے کے لیے آپ کو اور کیا کرنا چاہیے، تو بتایا جا رہا ہے کہ قصاص کے مسئلے میں، کہ قصاص کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کے جانوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ وصیت یعنی ترکے کے مسائل، ترکے کو صحیح طریقے سے بانٹیں گے تو لوگوں کے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ پھر اس کا سیام کے مسائل، کس پر روزہ فرض ہے اور کس پر روزہ فرض نہیں ہے، دعا کیسے کرنی چاہیے، اعتکاف کے مسائل ہے، اور باطل طریقے سے مال نہیں کھانے کے مسائل بیان کیے گئے، حلال کے مسائل ہیں، دفاع کے مسائل ہیں، اور قوت کا صحیح استعمال امن کے لیے جائز ہے، اور قوت کا استعمال فساد کے لیے، دہشت گردی کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح انفاق اللہ کے راہ میں خیرات کرنے کی فضیلت ہے۔ پھر حج کے مسائل ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، تو یہ چوتھا یونٹ تھا۔ پانچواں یونٹ ہے آیت نمبر 221 سے لے کر آیت نمبر 242 تک۔ تو یہاں پر اصلاح مجتمع صغیر، اور اس کے بعد کا جو یونٹ ہے آیت نمبر 243 سے لے کر 260 تک اصلاح مجتمع کبیر، یعنی کہ قوم کے، حکومت کے، دولی اعتبار سے، انٹرنیشنل نیشنل اعتبار سے قوموں کے درمیان اصلاح کیسے کرنا ہے، اس کے جھگڑوں کیسے ختم کرنا ہے، تو وہ سارے ٹاپک بعد میں چل رہے ہیں۔ اور اصلاح مجتمع صغیر یعنی خاندان کے مسائل، تو آپ دیکھتے ہیں سورہ نمبر دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے آیت نمبر 221 سے لے کر 242 تک احکام الاسرہ بیان کیے گئے، خاندانی مسائل کا ذکر ہے، حلال اور حرام نکاح کے قسموں کا ذکر ہے، اور اسی طرح جماع کے حلال اور حرام طریقے بتائے گئے ہیں، قسمیں کھانا جس کو آپ کہتے ہیں اس کے حلال اور حرام طریقے بتائے گئے ہیں، مطلقات کے مسائل، ان کے آداب اور محرمات میں حرام چیزیں کیا بتا دی گئی ہیں، اور اسی طریقے سے دودھ پلانے کے مسائل جس کو آپ کہتے ہیں لیکٹیشن پیریڈ یا بریسٹ فیڈنگ یعنی کہ رضاعت کے مسائل بتا دیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد متوفی عنہا یعنی جن عورتوں کے شوہروں کا انتقال ہو گیا تو ان کے مسائل کیا، عدت کے مسائل کیا بتائے گئے، اور صلاۃ کی حفاظت، حافظوا علی الصلاۃ والصلوات الوسطیٰ، تو نماز کی حفاظت پر ابھارا گیا۔ تو مسائل گھر کے اندر انڈیویجل لیول پر کیسے آدمی کو رہنا چاہیے، آدمی مسلم ایک آئیڈیل مسلم۔ پھر اس کے بعد کا جو مقطع ہے، اس کا جو مقطع یعنی یونٹ ہے آیت نمبر 243 سے لے کر 260 تک، موت، مارنا اور جلانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ مارتے اور جلاتے، اس کی کئی مثالیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی، حصی طور پر موت اور حصی طور پر مر جاتا ہے، جن کا ایمان مر گیا تو ان کے رویے کیا ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مثال دیا کہ وہاں پر جالوت نے کہا کہ اگر بادشاہ ہوتا تو ہم بھی قتال کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا تالوت بھیجا۔ جب تالوت بھیجا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو اس سے بھی زیادہ مال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تابوت نازل کیا، اس کے اندر نشانیاں بتائی کہ اللہ نبی نے سمجھایا کہ دیکھو یہ نشانیوں سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ شمار کیا ہے اور یہ بادشاہ ہے، ان کے نگرانی میں اب تم قتال کرو۔ پھر بھی چونکہ وہ ماننے والے نہیں تھے تو انہوں نے کیا کیا، ان سے کہا گیا، تالوت نے آ کر کہا کہ تم پانی مت پیو، وہ پانی اچھا پیو، دل لگا کے پیو۔ کچھ تھے ایمان والے نیک لوگ تھے، پانی نہیں پیے، انہوں نے اطاعت کی۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ کو کہ عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں کہتے ہیں بھائی شریعت یہ ہے، تو لوگ آرام سے بدعقیدہ، بدعتیں، شادیوں میں رسم و رواج سب کرنے کا کہتے ہیں الحمدللہ پیٹ بھر کر میں نے حرام کھایا، بدعت کا کھانا کھایا اور رسموں کا کھانا کھایا، پھر آخر میں کہتے ہیں ہذا من فضل ربی، پھر اس کا کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ بنی اسرائیل کی جو عادتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مثال دی کہ میری امت میں بھی ایسے آئیں گے جو برابر بالش ان کے حساب سے چل کے بتائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ بنی اسرائیل کے قصے کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ جب اسلام کا نام لینے والے زوال پذیر ہوتے ہیں ایمان اور اخلاق میں، تو ان کے اندر ایسی خرابیاں اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت طاری ہوتی ہے۔ آج بھی امت مسلمہ مسلمان ہونے کا دعویٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے کا دعویٰ، لیکن عمل سے خالی ہو گیا، عمل سے فارغ ہوا، مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ والا مسئلہ ہے۔ تو ایسے وقت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار نازل ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ینزعہ، کہ صلی اللہ علیکم ذلًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ
کیا کریں گے؟ تم پر ذلت طاری کریں گے. لا ينزع، اس کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیں گے. حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم دین کی طرف نہ لوٹ کر آؤ. عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں. پوری قوم آنا ہے، کچھ لوگ آ جانے سے نہیں ہوتا. پوری قوم کا ایک بڑا حصہ تو آنا چاہیے، جن کو آپ کہتے ہیں مومن. مسلمانوں پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، ایسا نہیں. مومنوں پر کیا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مسلمین نہیں کہا گیا. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. تو مومن بننا ہے ہم کو. مومنوں کے لیول پر جب ہمارا تقویٰ اور پورے قوم آگے بڑھتے رہے گی انشاءاللہ، تو تب یہ ذلت رکے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس ذلت خاری سے بچائے. لیکن اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس واقعے میں وقت علی داؤد جالوتا. داؤد علیہ السلام پہلے سپہ سالار تھے، سپاہی تھے. ہوتے ہوتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بعد میں بہت بڑا بادشاہ بھی بنا دیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ فوج، کچھ مسلمان تھے، مومن تھے، جو صحیح طریقے سے فالو کر رہے تھے، اور اسی طریقے سے طالوت کی نگرانی میں انہوں نے جب جنگ کے آخر میں داؤد علیہ السلام ایک فوجی تھے، انہوں نے جالوت کو پچھاڑ دیا، قتل کر دیا. الحمدللہ مسلمان فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّہ، مسلمان کامیاب ہو گئے، ان کو ہرا دیا. وہ کم من فئۃ غلبت فئۃ کثیرہ نے. کتنے ایسے کمزور ٹکڑیاں ہوتی ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں تعداد میں، لیکن اللہ کے حسن سے وہ غالب آ جاتے ہیں. تو اس میں ایک ایمان بتایا جا رہا ہے، ایمان کی ایک حلاوت بتائی جا رہی ہے. اس وجہ سے ہم کو چاہیے کہ ہم ایمان کی طاقت کو مضبوط سے مضبوط کرتے رہیں. تو سورہ دوسرا پارے کے جو 6 یونٹ میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں، ایک مرتبہ میں دہراتا ہوں. پہلا یونٹ آیت نمبر 142 سے 162. دوسرا یونٹ ہے آیت نمبر 163 سے 177. تیسرا یونٹ ہے آیت نمبر 178 سے 203. چوتھا یونٹ ہے آیت نمبر 204 سے لے کے 220. یعنی 220 میں شاید یہ ایک یونٹ باقی رہے گا. اس کے اندر انسان کے الگ الگ قسم کے مزاج بتا کر ان کی اصلاح کی گئی ہے، تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. اور پانچواں یونٹ ہے آیت نمبر 221 سے 242. اور چھٹواں یونٹ ہے آیت نمبر 243 سے لے کر 260 تک ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ پارہ ختم ہو رہا ہے 250 پر. تو اس کے بعد ہم کل لیں گے انشاءاللہ تل کر رسول. آئیے اب ہمارا لاسٹ سیشن باقی ہے. اگر کوئی سوالات باقی نہ ہو تو ہم اپنے لاسٹ سیشن کی طرف جاتے ہیں. وہ ہے 2-3 منٹ آپ کے میں اور لوں گا انشاءاللہ. اس کے بعد کچھ سوالات ہے تو میں سوالات آپ کے لوں گا انشاءاللہ. تو آئیے آج ہم آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کریں. جیسا میں نے کہا روزانہ ایک حدیث پیش کی جائے گی. آج جو حدیث، کل جو میں نے حدیث پیش کی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے تمہارا کپڑا بوسیدہ ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، ویسے ہی تمہارا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے. تو پھر دعا کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کو تر و تازہ کرے اور اس کی تجدید کرے. اللہم جدد الایمان فی قلوبنا، اللہم جدد الایمان فی قلوبنا، اللہم جدد الایمان فی قلوبنا. اور ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہوں گا اس مناسبت سے. بعض لوگ عمل میں بڑے کمزور ہوتے ہیں، ان کا جذبہ نہیں بنتا ہے کہ کیا کریں. تو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اعمال صالحہ ایمان کے بعد ان کی بڑی اہمیت. ایک آدمی کہتا ہے میرا عقیدہ تو اچھا ہے، میں تو ایمان میں اچھا ہوں، عمل تو اللہ معاف کرے. ایسا ہوتے ہوتے وہ آدمی کمزور ہو جاتا ہے. ایک دن آتا ہے کہ وہ ایمان میں بھی کمزور ہو جاتا ہے. تو اعمال پر توجہ دینے کے لیے یہ حدیث سنیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میت کو جب قبر میں رکھی جاتی ہے تو وہ تدفین کے بعد واپس پلٹنے والے لوگوں کے جوتوں کی آواز سنتی ہے. اگر میت مومن ہو، یعنی مرنے والا اگر مومن ہو، اگر مرنے والا مومن ہو تو نماز اس کے یعنی ایمان کی پہلے شرط ہے. بغیر ایمان کے کچھ نہ توحید یعنی شرک سے پاک ہونا چاہیے اور بدعتوں سے پاک، ایمان اچھا ہونا چاہیے، ایمان کو خراب نہ کرے. تو مومن اگر میت مومن ہو تو نماز اس کے سر کے پاس، روزہ دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف، اور دوسرے نیک اعمال مثلا صدقہ، نوافل، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں، حسن سلوک پاؤں کی طرف، یعنی چاروں طرف. جب بندہ قبر کی رات میں اکیلا ہوتا ہے، دیکھے ماں باپ سب چھوڑ گئے اور بندہ خبر میں اکیلا، اب کیا رہ گیا اس کے طرف میں؟ ایک طرف نماز، ایک طرف روزہ، ایک طرف زکوٰۃ، اور ایک پیر کی طرف سارے نیک اعمال، صدقہ، نفل، لوگ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا.
یہ سب نیک اعمال ہے. حقوق اللہ، حقوق العباد، اچھے سے اچھے نیکیاں کرنے پر توجہ دینا چاہیے. اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، فضول کاموں میں نہیں لگانا چاہیے. کیوں؟ خبر کے وقت پر بھی آپ کی حفاظت ہوتی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو کس سے؟ جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے، تاکہ تم دنیا میں گناہوں سے بچ سکو. روزہ، نیک اعمال، یہ سب ذریعہ ہے آدمی کو برائیوں سے بچا کر رکھتا ہے. اگر آدمی نے اعمال میں کمزور ہوتا ہے، برائیوں کی طرف چل جاتا ہے، پھر اس کو حساب و کتاب دینا پڑے گا. ایز یو سو سو یو ریپ، جو تم بو گے وہ کاٹو گے، تو پھر ہیوی پرائز دینا پڑے گا. اب دیکھیے اس کا عذاب آتا ہے. تو فرشتہ جو ہے عذاب لے کر آتا ہے، تو ایک طرف سے نماز ٹھہر جاتی ہے، یہاں سے راستہ نہیں. دوسری طرف سے عذاب آنا چاہتا ہے، فرشتہ لے کر آتا ہے، روزہ ٹھہر جاتا ہے، یہاں سے میں جانے نہیں دوں. ایک طرف پھر عذاب آنا چاہتا ہے، زکوٰۃ ٹھہر جاتی ہے، یہاں سے بھی جانے نہیں دوں گا. پیر کی طرف سے عذاب آنا چاہتا ہے، اعمال صالحہ ٹھہر جاتے ہیں، یہاں سے ہم جانے نہیں دیتے. تو آپ کو خبر میں کیا کام آیا؟ بنگلہ، بینک بیلنس، کیا کام آیا خبر میں؟ آخر میں کام کیا آیا؟ کتنا بھی آدمی دنیا میں لالچ کرے، عہدے، یہ سب دنیا میں رہ جائیں گے. خبر گھر تک. آپ کی جو ڈگری MBBS کیا ہوا ہے، بہت بڑا دکتور ہے، بہت بڑا عالم ہے، سب ڈگریاں گھر میں ہی. آپ ایک آدمی کو لے آ کر جب دفن کر دیتے ہیں، اس کی گھڑی تک بھی اتار لی جاتی ہے، اس کے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، کفن میں اس کو لٹا دیا جاتا ہے، 2 چادروں میں اس کو لٹا دیا جاتا ہے، اس کے پورے کپڑے الگ کر دیے جاتے ہیں. اس کے ڈگریاں، اب اس کی ڈگری اس کا بھائی بھی لے جا کر بازار میں بتائے گا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اب اس کے ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اب اس کا بینک بیلنس، اس کے سونے، اس کے گہنے، اس کے پلاٹ، اس کے، ہو سکتا وہ 1 کروڑ کا مالک ہوگا، وہ سب یہی رہ جائے گا. ماں باپ اور بچے کہاں تک آئیں گے؟ مرد حضرات بہت سے بہت رونے والے یا آنسو بہانے والے. پھر اس کے بعد بچے لے جا کر دفن کرتے، دوست احباب خبر تک آئے گے. اس کے بعد اعمال، اور وہ اعمال کتنے مضبوط، اس کے وفادار ہے، اور اسی کو آدمی توجہ دے. نماز کو توجہ نہیں دے رہا، روزے کو توجہ نہیں دے رہا. اچھے روزے ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ بس گزار دیے، نہیں. قرآن مجید پڑھے، دعائیں کرے، اذکار کرے، اپنے روزے کو زیب و زینت والا خوبصورت روزہ بنائے. نماز کو خوبصورت طریقے سے ادا کرے، آرام سے ادا کرے، پورے سنتوں کے ساتھ ادا کرے. ویسے روزے کو بھی پورے خوبصورت طریقے سے روزہ. زکوٰۃ کو بھی بڑے اہتمام کے ساتھ، عمرہ، حج، جو بھی نیک اعمال کر رہے ہیں آپ، نفل کام کر رہے ہیں، سب کو بڑے اہتمام کے ساتھ کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے خبر میں کام آنے والا، میرے اور آپ کے خبر میں کام آنے والا. کہیں سے بھی اس کو جب وہ نہیں ملتا تو اس طریقے سے عذاب سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ، تو جب آپ نے دیکھا کہ کتنی پیاری حدیث ہے. یہ حدیث آپ کو ملے صحیح الترغیب، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک کہا ہے. حدیث نمبر 3561 حسن درجے کی روایت ہے. تو الحمدللہ، اگر کچھ سوالات آپ کے باقی، پہلے سیشن میں نے ایک حافظ بچے کا عثمان بن قیاس صاحب کا میں نے تعارف کروایا تھا، اور کل میں نے مہران کا تعارف کروایا تھا. دیکھتے ہیں کہ کل تیسرے روزے میں کہ تراویح کے وقت پر تیسرے تاریخ رمضان کی، دیکھتے ہیں کل کس کو حصہ ملنے والا ہے، دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اور آپ لوگ بھی ضرور بنیے. دوسرا سیشن ہمارا ہوتا ہے فقہی مسائل، تیسرا ہمارا سیشن ہوتا ہے ہر پارے کا خلاصہ، اور چوتھا سیشن ہوتا ہے ایک حدیث ہماری تربیت تزکیہ کے لیے، تذکیر کے لیے انشاءاللہ. تو اگر کچھ سوالات نہیں ہیں تو پھر ہم اس سیشن کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. چلیے، میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو فقہ میں، حدیث میں، تفسیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ماہر بنائے، صحیح عقیدے کے ساتھ، صحیح اعمال صالحہ کے ساتھ، ایمان، عمل صالح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ 4 چیزوں کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.